صفحہ نمبر 94، آیت نمبر 159، سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا مگر وہ ضرور بضرور موت سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور نبی وقت قیامت کے دن ان پہ گواہ ہوگا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پہ پاک چیزیں بھی حرام کر دیں۔ وَأُحِلَّتْ لَهُمْ، وہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی اللہ نے ان پہ حرام کر دی۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے دین سے بہت سارے لوگوں کو روکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کو کہتے ہیں۔ کہ ان میں سے ہر ایک موت کے فرشتوں کو دیکھ کے موت کی حالت ان پہ واقع ہو کے وہ آخری نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا اقرار کریں گے، مگر یہ کہ موت کے آثار جس پہ شروع ہو جائیں تو پھر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں پہ گواہ ہوں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے اس ظلم کی وجہ سے کہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں آخری نبی کی خصوصیات صفات کا تذکرہ موجود پھر بھی ایمان نہیں لاتے، یہ ظلم ہے۔ اور اس ظلم کی وجہ سے حلال چیزیں بھی اللہ فرماتے ہم نے ان پہ حرام کر دی۔ یہودیوں کو حکم ہوا تھا کہ ہر ناخن والا جانور تمہارے اوپر حرام ہے، تو حلال جانور ان پہ حرام کر دیے گئے تھے۔ اور دوسری وجہ اس حرمت کی یہ تھی کہ وہ اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے تھے، لوگوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے۔ اور واقعی بات یہی ہے کہ اہل کتاب، غیر مسلم، منافقین جتنے بھی ہیں، موت آتے ہی حق کو حق تسلیم کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ پھر وقت گزرا ہوگا، جب موت کے آثار شروع ہو جائیں، موت کے فرشتے نظر آئیں، تو پھر ایمان کارآمد نہیں ہے، کوئی بھی نیکی کارآمد نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ ملک الموت جب آتا ہے، اگر دوزخی آدمی ہے تو کثیر تعداد میں فرشتے بری صورتوں میں آتے ہیں، ڈراؤنی شکل و صورت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اگر نیک آدمی ہے تو حسین جمیل شکل میں۔ جیسے اس دن ہمارے وہ حدیث کے استاذ آئے ہوئے تھے، فرمانے لگے کہ
ایک بندہ زندگی کے آخری مراحل میں بیمار بے ہوش تھا نیک بندہ اللہ والا تھا، تو سب گھر والے ارد گرد بیٹھ کے رو رہے تھے کہ وفات پا رہا ہے، بے ہوش ہے۔ اچانک وہ اٹھے، ہوش میں آئے اور کہنے لگے کہ وہ میرے گھر کو سجاؤ، میرے مہمان آ رہے ہیں۔ بڑے خوش ہوئے، صحت یاب ہو گیا اور ان کے مہمان آ رہے ہیں، جلدی وہ کمرے کو سجاؤ، گھر سجاؤ۔ ٹھیک ٹھاک ہو گیا بندہ اور کہہ رہا ہے میرے مہمان آ رہے ہیں۔ پھر کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے مہمان سامنے آ رہے ہیں۔ دراصل اس نے جنت کے فرشتوں کو دیکھا تھا، اور پھر کہنے لگے کہ میرے مہمان پہنچ گئے۔ آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگا آسمان کے دروازے کھل گئے۔ تمہیں نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ مجھے تو نظر آ رہے ہیں، آسمان کے دروازے کھل گئے۔ اور پھر مسکرا کے کہنے لگا جنت کے دروازے بھی کھل گئے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں، تم نہیں دیکھ رہے؟ جنت کے دروازے کھل گئے۔ اور پھر وہ کلمہ شہادت پڑھ کے لیٹ گئے اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ایسی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئے گی تو آئے گی جس موت سے خوف ہے، ہر زندہ سر کو موت آئے گی، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن ایسی موت ہو کہ اللہ راضی ہو، اور بالخصوص اس دور میں جو ایمان سمیت جا رہا ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں۔ قرب قیامت ہے، گناہ پر گناہ، اور پھر دنیاوی سطح پہ تو غور فکر کرو گے تو اسلام کدھر ہے؟ یہ تو اس ملک میں یہ اسلامی بہاریں تم دیکھ رہے ہو، اور اس ملک میں پھر اس صوبے میں اسلام ہے۔ یہ اس خطے کی خوش قسمتی ہے۔ قرآن ہے، احادیث ہیں، نمازیں ہیں، نوافل، تلاوت، صبح سورہ یاسین، شام کو سورہ ملک، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اگر سوچا جائے تو۔ یہ نعمتیں ہر جگہ نہیں ہیں۔ اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے تم دیکھ رہے ہو، کبھی ایک فتنہ، کبھی دوسرا فتنہ، یہ امتحانات ہیں، یاد رکھنا۔ لیکن اسلام پہ ڈٹے رہنا۔ ہم اپنا قرآن نہیں چھوڑ سکتے، ہم مسجدیں نہیں چھوڑ سکتے جب تک اس جسم میں حرکت ہوگی، اللہ سے تعلق بنا کے رہیں گے۔ یہ ہمت کام کی بات ہے۔ باقی عالم کفر میں لوگ تنگ ہو چکے ہیں۔ آج مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا، مجھے میڈیا سے اتنا تعلق نہیں ہے، کہہ رہے تھے کہ لوگ لندن چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، جہاں پوری دنیا جا رہی تھی، دنیا کا سب سے اعلیٰ ملک لندن، برطانیہ، آج وہاں کے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ خدا رہا اس ملک سے نکل جائے، ہم بچ جائیں، صحیح جنگل میں ہم رہیں لیکن ہماری جان بچ جائے۔ یہ بے دینی کا انجام ہے، یہ بے دینی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ اپنی قوت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے میرے پیارو۔ اللہ کی طرف ان حالات میں لوٹنا چاہیے۔ اے اللہ مجھے تو پیدا بھی آپ نے کیا، یہ صحت بھی آپ نے دی، اگر آپ نہ دیں تو میں تو ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرے پیارو اس پہ شکر کرو۔ جس نے 5 وقت نماز پڑھی، حرام سے بچا رہا، اور اپنے بیوی بچوں سمیت صبح شام کھایا، بس اس سے بڑی دولت کیا ہے جی؟
آج دنیا، پوری دنیا کی حکومت بھی مل جائے، یہ دنیا ایک اثر کی مانند ہے، گزر رہی ہے اور گزر چکی ہے، جو آیا اب وہ کسی بھی ٹائم جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہر اہل کتاب، ہر کافر، موت آتی سمجھ تو جائے گا، لیکن کاش کہ پھر وقت گزرا ہوگا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے ہر ایک موت سے پہلے ضرور ہمارے نبی بھی ایمان لائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، قیامت میں ہر امت کا نبی اپنی امت پہ گواہ ہوگا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہودیوں کے ان مظالم کی وجہ سے ہم نے ان پہ حلال کی ہوئی چیزیں جو کہ پاک تھی ہم نے ان پہ حرام کر دیں۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس وجہ سے کہ یہ یہودی اور غیر مسلم اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج بدھ ہے، ذکر کا دن ہے۔ ذکر ایک بہت مبارک عمل ہے۔ حدیث میں آسمانوں تک فرشتے تہ بتہ جمع ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ ذکر جہری میں کوئی اشکال ہے ہی نہیں، قریب میں کوئی نماز میں مشغول نہ ہو، تلاوت میں مشغول نہ ہو، کوئی بیمار آرام نہ کر رہا ہو، ذکر جہری تمام مشائخ کے ہاں جائز ہے، بلکہ یہ فضیلت والا عمل ہے۔ ذکر جاری کرتے وقت، لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت اللہ کو اپنا برحق معبود دل میں، یا اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر اللہ اللہ پڑھتے ہوئے، رازق میرے اللہ، خالق میرے اللہ، صحت میرے اللہ دے رہے ہیں، بیماری میرے اللہ کی طرف سے ہیں، غربت، مال کی کثرت یہ میرے رب کی طرف سے، اللہ کی تمام صفات کا تصور ہو۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراقب موت، چند لمحے آنکھیں بند کر کے ہم سب یہ سوچیں مجھے ایک نہ ایک دن موت ضرور بضرور آئے گی۔ جس طرح فلاں کو موت آئی، وہ بھی دنیا سے جانا تو نہیں چاہتا تھا، چلا گیا۔ تختہ غسل پہ ہم سب کو لٹھایا جائے گا، غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، پھر دوست احباب رشتہ دار اقربا روتے ہوئے اپنے کندھوں اٹھا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمل والے صندوق کے حوالے ہمیں کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یا اللہ وبائی امراض عالم اسلام سے دور فرما، غیر مسلموں کے لیے ہدایت اور ایمان کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ مسلمانوں کے گھر گھر گلی گلی فرد فرد کی حفاظت فرما۔ حرمین شریفین کے دروازے اللہ مہینوں ہو گئے بند ہیں، یا اللہ آپ کا گھر ہے۔ یا اللہ یہ مطاف تو ہزاروں بندوں سے کچا کچ بھرا رہتا تھا، یا اللہ آپ کا گھر خالی ہے، یہ ہماری خطاؤں کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ میں درگزر فرما اور اپنے گھروں کے دروازے اللہ امت کے لیے کھول دے۔ اے اللہ برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرما۔ اے اللہ عالم کفر جو مسلمانوں کے خلاف مکر اور تدبیریں کر رہے ہیں، ان کے مکر اور تدبیروں کو انہی پہ لوٹا۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عوام پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کے سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو ایک بنا۔ یا اللہ رحم کرم فضل والا معاملہ فرما، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ یہ مدرسے کی زمین میں ساتھی جانی مالی فکری تعاون کر رہے ہیں، یا اللہ قبول فرما، جان مال ابرو میں برکت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ جتنے بھی ساتھی ہیں روزانہ 2 رکعت نفل پڑھا کریں اور 7 سورہ واقعہ پڑھا کریں، درود شریف 500 دفعہ ہو سکے 300 400 یہ پڑھ لیا کریں۔ یہ ادارہ رہے گا تا قیامت، ایک صدقہ جاریہ ہوگا، ہمیں اجر ملے گا۔ یا اللہ جو بھی فکر کر رہے ہیں سب کو اجر عظیم عنایت فرما۔ یا اللہ ان کو معزز بنا۔ یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ یا اللہ ایک مسلمان کی حفاظت فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک وکرات